میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، اور ہم کر رہے ہیں اس کے نیشنل جو ہمارا لٹریچر ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، جو قومی ادب ہے چوسر سے تھوڑا سا پہلے کی بات کر کے پھر ہم آہستہ چوسر پہ آئیں گے۔ تو اس کے لیے اپنے مائنڈ کو تیار کر لیں کہ یہ ہمارا اگلا چیپٹر ہے، نارمن ایج کے بعد کی بات ہے، یہ وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 14ویں صدی کے آخری 50 سال نہایت خطرناک تھے۔ 14ویں صدی کے آخری 50 سال کلیئر ہے ڈیٹ اب آپ کو؟ 14ویں صدی کے یعنی 1350 سے 1400 تک۔ مگر اسی عرصے میں قومی شاعری کے وہ شاہکار سامنے آئے جن کو انگریزی شاعری کی بنیاد کہنا چاہیے، اور ایک شاعر ایسا نمایاں ہوا جو نہ صرف انگریزی کا بابا شاعری ہے بلکہ اپنے مخصوص فن میں یورپ کے عظیم ترین شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو یقیناً اس شاعر کا نام معلوم ہے۔ سیاسی افق پر اس دور میں عجیب عجیب تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اب دیکھیں سیاسی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ 1360 میں بریٹنی کا ایک صلح نامہ تھا۔ ایڈورڈ سوئم نے جو فرانس کے بڑے حصے پر انگلستان کا قبضہ قائم رکھا، مگر اس بادشاہ نے بڑھاپے میں کچھ ایسی نااہلی کا ثبوت دیا کہ قوم اس سے نفرت کرنے لگی۔ اس کے لڑکے کی قوم نے بلیک پرنس کا نام دیا، جو اس کا بڑا لڑکا تھا اس کو قوم نے بلیک پرنس کہا، اور جب یہ تخت پر بیٹھا تو اسے جلد ختم کرا دیا گیا۔ رچرڈ دوم کا دور شروع ہوا۔ یہ اہم بات ہے آبجیکٹو کے لحاظ سے کہ اس دور میں جب بہترین ادب جو چوسر کا ایج ہے، رچرڈ II، اور ہر طرف بدامنی پھیلنے لگی۔ جاگیردار، زمیندار، عوام، فوج سب ہی اس احمق، جذباتی اور ظالم بادشاہ سے تنگ آ گئے۔ سماجی زندگی میں ایک زبردست آفت اس طاعون کی صورت میں آئی۔ 1349 اور 50 جسے بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا۔ مجھے معلوم ہے اسٹوڈنٹس آپ نے یہ باتیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن اب ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ بلیک ڈیتھ 1349-50، یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے۔ تعداد آپ دیکھیں گے کہ بلیک ڈیتھ میں کتنے لوگ انگلینڈ میں تباہ ہوئے، برباد ہوئے یا چل ہی بسے۔ اس سے بچنے کا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ ویٹ ٹائلر، ویٹ ٹائلر TYLER نے کینٹ کے کسانوں کو حکومت کے خلاف ابھار کر ایک انقلاب لانے کی کوشش کی۔ نارمن خاندانوں کی جاگیرداروں نے انگریزی جاگیرداروں کی مخالفت کی۔ دیکھیں ابھی تک وہ نارمن موجود ہیں، حالانکہ محبت کرتے ہیں اب اس ملک سے، لیکن فیملیز، ٹرائبز تھوڑے سے مختلف ہیں یہاں کے اپنے نیٹیوز سے۔ دونوں کے تعلقات کچھ خراب ہوئے اس حوالے سے، نارمن جاگیرداروں کے اور انگریزی جو انگلش تھے، انگلینڈ میں پہلے سے بستے تھے۔ جان وکلف نے مذہب کو ایک داخلیت دے کر اسے پھر زندہ کرنے کی تحریک شروع کی۔ جان وکلف، بات کریں گے ہم اس کی، اور پوری قوم دو فرقوں میں بٹ گئی۔ انہی حالات میں انگریزی ادب کا پہلا اہم دور شروع ہوا، اور وہ تمام نقطے قائم ہوئے جن کو آج تک قومی ادب کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود ساری قوم ایک ہو گئی اور اس کی ایک انفرادی صفت نمایاں ہو گئی اور ایک مزاج بن گیا۔ یہ اہم بات ہے۔ انگریز قوم ہر قوم کی طرح گوناگون صفات کی حامل ہے، اور اس کی خاص صفت ایک مخصوص قسم کی لاپرواہی ہے، زندگی کے شدائد کو ٹالنا اور ہنستے ہنساتے رہنا۔ اس دور میں اس قوم کی یہ خوبی ابھر کر سامنے آئی۔ حالات کی خرابی کے باوجود زیادہ تر لوگ زندگی کی تفریحات میں مصروف نظر آئے، اور مخصوص رجحان رکھنے والے لوگ اپنے شاہکار تخلیق کرتے رہے۔ اگلی بات جو اہم بات ہے وہ دیکھیں۔ اس دور میں اگرچہ قوم متحد نظر آنے لگی، مگر اس کی زبان اب تک ایک نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ہمارا ریلیونس ہے زیادہ۔ ملک میں 4 بولیاں، ڈائلیکٹس یاد رکھنے ہیں آپ نے۔ 4 ڈائلیکٹس ہیں اس وقت جب چوسر آ رہا ہے۔ 4 ڈائلیکٹس، 4 بولیاں رائج تھیں، اور ہر بولی کا اپنا رنگ اور الگ ادب تھا، مگر ان میں سے 2 بولیوں نے خاص طور پر ترقی کی، ایک مغرب کی
جس میں لکھنے والوں نے قومی شہرت حاصل کی، اور دوسری مشرقی بولی۔ اس کو ہم انگریزی میں بھی دیکھیں گے۔ مشرقی اور مغربی حصوں کی بولیوں میں نمایاں فرق ضرور تھا، مگر یہ فرق رفتہ رفتہ مٹتا گیا اور ایک مشترکہ زبان وجود میں آئی جو آج کل کی انگریزی کی بنیاد ہے۔ 14ویں صدی کے نصف آخر کا جو ادب ہمارے سامنے ہے وہ مختلف بولیوں سے تعلق ضرور رکھتا ہے، مگر ان سب ادب پاروں کی زبانوں کا ایک ہی زبان مانا جا سکتا ہے اور اسی زبان کو قومی زبان کہا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک الگ زبان ترقی کر کے اس درجے پر آ گئی ہے کہ اس کا ادب بھی قومی ادب کا ایک حصہ ہو گیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اسکاٹ لینڈ بھی داخل ہو رہا ہے اب، کیونکہ وہ بھی گریٹ بریٹن کا حصہ ہے۔ قومی زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے اس کا رنگ بھی۔ اس دور کے ادب کا مطالعہ کرتے وقت جو صوبہ جاتی فرق آپ کو نظر آئے گا وہ نظر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ علاقائی زبانوں میں بہت زیادہ فرق نہیں رہا۔ اگلی اہم بات، اس دور کا سرمایہ 4 نظمیں ہیں جو شاید کسی ایک ہی شاعر نے لکھی ہیں، اور 4 بڑے شاعروں کی تصانیف ہیں جن میں سے ایک دنیا کے بڑے شاعروں میں جگہ حاصل کر چکا ہے۔ تو 4 شاعر ہیں اس دور میں جو اہم ہیں، اور 4 نظمیں جو ان بڑے شاعروں سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ دوستو وہ 4 نظمیں ہیں: پرل، PEARL پرل، نمبر 2 پیورٹی، PURITY پیورٹی، پیشنس، جی ہاں صبر والا، اور آخری اہم نظم سر گاوین اینڈ دی گرین نائٹ، سر گاوین اینڈ دی گرین نائٹ۔ ان کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی مصنف کی مختلف اوقات میں لکھی ہوئی تخلیقات ہیں۔ ان کی زبان، ان کے جذبات اور ان کے پس منظر میں ایک مخصوص فرد کا وجود ہمیں اس کی مصنف کی تلاش پر مجبور کرتا ہے۔ محققین نے کافی کوشش کی کہ لیکن کوئی خاص نتیجہ نکلا نہیں۔ تمام تلاش سے صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کا مصنف ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی میں کئی مذہبی اور لادینی ادوار گزرے، جو قلعوں میں رہا، دعوتوں میں شریک ہوا، سیر اور شکار پر گیا، ٹورنامنٹ شوق سے دیکھے، شہری زندگی اور شاہی دربار سے بھی متعلق تھا، اور دیہات کی زندگی سے بھی گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ مذہبی لوگوں اور اداروں سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا اور مذہبی رسوم کو پوری عقیدت سے ادا کرتا تھا۔ غیر مذہبی شاعری اور انجیل دونوں کا اس نے گہرے طور پر مطالعہ کیا تھا۔ اخلاقیات سے اسے خاص دلچسپی تھی اور ہر جگہ وہ عصمت اور عفت پر بہت زیادہ زور دیتا تھا۔ نظموں میں موضوع کے انتخاب، خیالات کی ترتیب اور تاثرات کے توازن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کافی اچھا اور تجربہ کار فنکار تھا۔ ایک نظم پرل کی ہم صرف ابھی بات کرتے ہیں، پرل، PEARL پرل۔ پرل ایک تمثیلی قصہ ہے جس پر فرانس کی مشہور تمثیل رومان ڈی لا روز، اہم نام ہے، رومان ڈی لا روز کا اثر کم اور ایپوکلپس کا اثر زیادہ نمایاں ہے۔ ایپوکلپس کی بات ہم کر چکے۔ مذہبی جذبات نے اس نظم میں ایک ایسا جوش پیدا کر دیا ہے کہ اس کا دانتے، انگلش میں ڈینٹ، DANTE، بہت بڑا فلاسفر، تو اس سے مقابلہ کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی اگر ہم اس نظم کی کریں۔ شاعر کا موتی پرل، اس کی لڑکی مارگریٹ، ہیروئن مارگریٹ 2 برس کے سن میں ایک باغ سے غائب ہو جاتی ہے۔ پوئٹ کا پرل ہے، کون ہے پرل؟ مارگریٹ، اور گھاس میں سے گزر کر زمین میں پہنچ جاتی ہے، یعنی مر جاتی ہے۔ شاعر اکثر اس پر آنسو بہاتا ہوا اس کی قبر پر آتا ہے۔ اگست کے مہینے میں ایک دن قبر پر روتے روتے وہ سو جاتا ہے اور ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک نہایت خوبصورت دنیا میں پہنچتا ہے جہاں پہاڑ بلور کے ہیں، درختوں پر سونے کی پتیاں ہیں، سڑکوں پر موتی بکھرے ہوئے ہیں، چمکدار پروں والی چڑیوں کے دلکش نغمے اسے ایک دنیا کے کنارے لے جاتے ہیں جہاں جواہرات پتھروں کی طرح پڑے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جنت
اس عالم سے آگے دریا کے اس پار ہے، مگر اس دریا میں کوئی پل نظر نہیں آتا۔ پھر اسے اس پار ایک لڑکی سفید کپڑوں میں ملبوس دکھائی دیتی ہے۔ یہ لڑکی اس کے سامنے آتی ہے اور اسے اپنے موتی کے لیے رونے سے منع کرتی ہے، کیونکہ وہ موتی آسمان پر جنت میں پہنچ گیا ہے۔ وہ اس موتی کے پاس نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس دریا کو موت سے پہلے پار کرنا ممکن نہیں۔ لڑکی اپنی آسمانی زندگی کے اور خداوند خدا سے قرب کے حالات بیان کرتی ہے۔ وہ ان 440 کماریوں میں سے ہے جن کو سینٹ جان نے یروشلم کی پہاڑی پر دیکھا تھا۔ بہت بڑے سینٹ کرسچینٹی کے، انہوں نے جن کماریوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے دیکھا انہیں جنت میں، ان میں سے ایک لڑکی شاعر کی مارگریٹ بھی ہے۔ لڑکی باپ کو آسمانی بادشاہت دکھانے کے لیے دریا کے منبع کی طرف چلتی ہے اور شاعر اپنی طرف کے کنارے پر اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ شاعر کو بالکل ویسا ہی شہر دکھائی دیتا ہے جیسا کہ اپوکلپس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سفید کپڑے پہنے ہوئے کنواریاں ناچ رہی ہیں، خداوند خدا کا مجسمہ ان کے درمیان ہے اور فرشتے ان کے چاروں طرف ہیں۔ ان میں سے اپنی پیاری بچی بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس کے پاس جانے کے لیے دوڑتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنی بچی کی قبر پر سر رکھے ہوئے رو رہا ہے، مگر اب خدا کی مرضی سے اسے تسلیم و رضا کا سبق مل گیا ہے۔ وہ موتی اب بہت ہی اچھی جگہ محفوظ ہے۔ اپوکلپس کے اقتباسات نے اس نظم کے اچھوتے پن کو کم کر دیا ہے۔ درس اخلاق کی طرف مصنف کی توجہ نے اکثر جگہ بھاری پن پیدا کر دیا ہے۔ اکثر بیانات ضرورت سے زیادہ رنگین ہیں، مگر مجموعی حیثیت سے یہ نظم اپنے دور کی تمام تمثیلی نظموں سے آگے ہے۔ اخلاقی ہمہ ہمی اور فنی جوش کا جو امتزاج ہمیں یہاں ملتا ہے وہ کسی اور تمثیل میں نظر نہیں آتا۔ عفت کی اہمیت جتانے کے لیے ہر چیز کو ایک مناسب مقام دیا گیا ہے۔ باپ کا غم ایک انسانی جذبے کی طرح ہر جگہ موجود ہے اور نظم میں ایک ڈرامائی تاثر پیدا کرتا ہے۔ طرز اکثر مقامات پر مصنوعی ہے، پھر بھی زیادہ تر ایک مخصوص تہذیب کا تاثر پیدا کرتی ہے۔ جذبات کی لطافت اور تخیل کی گرمی اس نظم کا پیچیدہ سٹینزا سے بھی نمایاں ہے۔ سٹینزا جو ہے وہ اس کا کمپلیکس ہے۔ یاد رکھیے گا مصروں کی جو ساخت ہے وہاں کہیں کہیں ہمیں ایلیٹریشن ملتی ہے۔ ایلیٹریشن آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو کچھ ہلکا سا ذکر ہم بھی کریں گے اس کا۔ مصرے جو ہیں سٹریسز 4 اوزان میں لکھے گئے ہیں، سٹریس پیٹرن ڈیفرنٹ ہے، یعنی ہر مصرے کا 4 ہیں اور 5ویں سٹینزا میں ایک گروپ بنتا ہے، وہ مختلف سٹریس پیٹرن پر ہے۔ سونٹ سے زیادہ پیچیدہ ہیں یہ سٹینزا جو اس نے بنائے ہیں اس نظم میں، جس کا شاعر انونیمس یعنی نامعلوم ہے۔ اس سے ہمیں بس یہی پتہ چلا کہ انگریزی ابھی تک بھی پیٹرنز میں الجھی ہوئی تھی اور کوئی واضح نظام ابھی پوئٹری کا مرتب اس دور میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ سٹریس پیٹرن ڈیفرنٹ آ رہا ہے ہر مصرے میں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ یہ کہانی جو ایک باپ کی اور اس کی بیٹی 2 سالہ بیٹی کی وفات پر مبنی ہے آپ کو کلیئر ہے۔ نام اس کا پرل یعنی بیٹی مارگریٹ وہ ہے، اور کس طریقے سے باپ اس کی قبر پر جاتا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے یوں کہہ لیجئے ایک جنت میں اس کو ملتی ہے تو اسے تسلی آ جاتی ہے، ایک خواب میں وہ اسے جنت میں نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کی نظمیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس دور میں لکھی جا رہی ہیں۔ چوسر سے پہلے ایک گراؤنڈ بن رہا ہے چوسر کے لیے۔ باقی جو 3 نظمیں ہیں